اگر یہ بات ہے کہ شیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نام دیا، اور اس یعنی جو علی کے چاہنے والے ہیں، جو علی کے ماننے والے ہیں، وہ لوگ شیعہ ہیں، تو اب تو بنیادی طور پر ایک فرق پایا جاتا ہے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، پھر سنیوں کی پھر الگ تقسیمیں ہیں، شیعہ میں بھی تقسیمیں موجود ہیں۔ تو اس میں آپ یہ بتائیے کہ آپ جو دین لیتے ہیں، جو فقہ ہے آپ کے پاس، اس کا بنیادی ماخذ کیا ہے؟ آپ کس ماخذ کو بنیاد قرار دیتے ہیں؟ دیکھیے مفتی صاحب، میں مانتا ہوں اس بات کو کہ شیعہ بھی فرقوں میں تقسیم ہے، اور شیعہ تاریخی اعتبار سے بہت روشن واضح جو فرقے ہیں وہ اسماعیلی، یعنی ہم اثنا عشری جی، انہیں کہتے ہیں وہ شیش امامی ہے، جبکہ وہ شیش امامی خود کو نہیں کہتے۔ ہمارے ساتھ شیش امام تک آئے، وہ امام جعفر صادق تک آئے، تو ہم انہیں کہتے ہیں وہ شیش امامی ہے۔ وہ خود کو شیش امامی نہیں کہتے، وہ خود کو اسماعیلی کہتے ہیں، یا بہرا جماعت ہے، یا آغا خانی جماعت ہے، یہ شیعہ ہیں، یا اس طرح کے اور بھی زیدیاں ہیں یمن وغیرہ کی طرف۔ تو اس بات کا تو اقرار ہے، لیکن پوری دنیا میں جو تعداد میں اور تدوین میں اور علمی مجامع میں، محافل میں، علمی میدان میں جن کی مضبوط کیفیت ہے وہ اثنا عشری ہے، امامیہ ہے، یعنی 12 امامی، جو نبی مکرم کے 12 خلفاء کی حدیث نبی سے منقول ہے، نبی سے منسوب ہے، اور اس پہ اہل سنت و شیعہ اس بات پر متفق ہیں کہ 12 خلیفہ کی بات نبی نے کی، تو ہم وہ 12 امام، 12 خلیفہ کے جو نظریہ رکھنے والے ہیں وہ شیعہ امامیہ یا شیعہ اثنا عشریہ کہلاتے ہیں۔ صحیح، تعداد میں بھی زیادہ ہیں، علمی طور پہ بھی ان کے حوزہائی علمیہ پائے جاتے ہیں، ان کے مدارس ہیں۔ مثلاً اگر اسماعیلی برادران، بہرا برادران کی نسبت آپ اس اثنا عشری اور امامیہ کو لیں گے تو کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بہت کام ہو چکا ہے، تفاسیر لکھی گئی ہیں، احادیث کی کتابیں جو موجود ہیں، وہ حتیٰ اسماعیلیہ بھی اگر استفادہ کرتے ہیں تو شیخ صدوق اور شیخ مفید سے کرتے ہیں جو امامیہ تھے، جو اثنا عشریہ تھے۔ اسی طرح جو علمی دفاع جب آتی ہے بات، تو آپ کہیں کسی غیر اثنا عشری کو، غیر امامیہ کو شیعت کے دفاع میں خط مقدم پر پہلی محاذ پر اور پہلی صف میں نہیں پائیں گے، لیکن 12 امامی کو آپ پہلی صف میں پائیں گے۔ صحیح ہے۔ تو اس اعتبار سے، یا اور اس طرح کے میں کچھ دلائل قائم کر سکتا ہوں کہ یعنی امامیہ بنیادی اور اصلی ہے اور نمائندہ ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ ہمارے جو ماخذ ہیں جن سے ہم دین لیتے ہیں، جن رستوں سے ہم دین سمجھتے ہیں، وہ 4 چیزیں ہیں۔ قرآن ہے سب سے، اور یہ ترتیب ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم آگے پیچھے کر لیں اور مرضی سے آگے پیچھے کر لیں، نہیں، ترتیباً، رتبتاً، ترتیباً، اور اس کی جو گنتی بنے گی، جو اولویت کی بنیاد پر اور ثانویت کی بنیاد قرار پائے گی، وہ قرآن پہلے نمبر پر۔ ہم اپنے عقیدے کو قرآن سے لیتے ہیں، یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ ماتم کرتے ہیں، آپ کے پاس قرآن سے دلیل ہے، تو میری پوری کوشش ہوگی میں قرآن سے کوئی آیت آپ کو سناؤں کہ جس میں ہم اپنے اس کام کو جائز، جس کا جواز ہم اس آیت سے لیتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ہمیں اگر کوئی چیز مل گئی اور اس کے سہارے پر حدیث مبارکہ میں بھی بات آ گئی، تو یہ اب دوسرا عنوان ہے حدیث کا۔ اور اگر قرآن میں اشارہ ہے اور حدیث میں صراحت ہے تو ہم قرآن کے اشارے کو لیں گے اور حدیث سے استفادہ کریں گے۔ حدیث کے بعد ہم عقل کو عنوان ماخذ قرار دیتے ہیں، عقل کے بعد ہم اجماع متشرعین، جو منصوص العلہ بھی ہو اور منصوص قرآنی بھی ہو، یعنی اس کے اوپر نص قرآنی بھی ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ سارے علماء اکٹھے ہو جائیں، جی ہاں سب ایک بات کر دیں تو ہم نہیں، وہ قرآن و حدیث سے ٹکراتا نہ ہو اجماع، یعنی وہ اجماع علماء جو قرآن و حدیث کے موافق ہو، موافق قرآن و حدیث ہو۔ تو اس طرح سے 4 ہمارے ماخذ ہیں۔ عقل سے کیا مراد ہے آپ کی، کہ عقل سے مراد قیاس بھی لے سکتے ہیں اس کو؟ نہیں، عقل سے مراد قیاس اور استحسان نہیں ہے، بلکہ عقل سے مراد عقل جو عقل مستفاد ہے۔ عقل کی پھر تقسیم کی ہیں، عقل حیولانی ہے، عقل بالفعل ہے، عقل بالملکہ ہے، عقل مستفاد ہے۔ وہ عقل جو تمام تر صغرا اور کبرا مسلمات اور
غیر مسلمات، یہ جو عقلی جو منطقی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد جب ایک نتیجہ سامنے آ رہا ہو تو اس سے ہم استفادہ کریں گے. صحیح. وہ امام کی ہوگی یا کوئی بھی شخص؟ اگر وہ نہیں، کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی شخص ہو. البتہ ہم نے عرض کیا کہ اگر حدیث بھی آیت سے ٹکراری ہوگی تو ہمارے یہاں قاعدہ ہے کہ فضربوہ علی الجدار، اسے دیوار پہ مار دو. حدیث بھی اگر منصوص ہو اور وہ قرآن کی صراحت سے کے خلاف ہو تو ہم تو حدیث کو نہیں مانتے، تو پھر اس عقل کو کیسے مانیں گے جو قرآن و حدیث کے خلاف جاری ہو. تو عقل جو قرآن و حدیث کی خدمت میں ہو، یعنی ادھر قرآن و حدیث نے بھی ہمیں بات دی ہے، ادھر عقل کے تقاضے بھی یہی ہیں، تو ہم اس کو بھی مضبوطی کے طور پر لیں.